اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is Fazal Subhan, Principal of Pakistan International School and College, منڈا لوئر دیر KPK. بڑے لمبے عرصے کے بعد میں اپنے کچھ اسٹوڈنٹس کی فرمائش پر ہاؤ ٹو ٹیک اے جاب انٹرویو کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں. فرسٹ ایئر کی بک ہے اور پیج نمبر 178 پر یہ یونٹ ہے کہ جاب انٹرویو کیسے کنڈکٹ ہوتی ہیں، جاب انٹرویو کے بارے میں معلومات ہیں یہ. So let's begin in the name of Allah. Interview is a vital component of the hiring process. Interview hiring process بھرتی کے عمل کا ایک وائٹل اہم کمپوننٹ جز ہے. It enables یہ انٹرویو اس قابل بناتا ہے the employer کام دینے والے کو اس قابل بناتا ہے to determine کہ وہ یہ معلوم کر لے if an applicant's skills, experience and personality meet the job's requirements کہ آیا کسی اپلیکنٹ مطلب امیدوار کے جو سکلز ہیں، ہنر ہیں، ایکسپیرینس تجربہ ہے اینڈ پرسنالٹی اور اس کی جو شخصیت ہے وہ اس کی جاب کی ریکوائرمنٹس، اس کے کام کی ضروریات میٹ کرتی ہیں، اس سے مطابقت رکھتے ہیں یہ چیزیں یا نہیں. Employers conduct different types of job interviews. کام دینے والے مختلف قسم کے جاب انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں، مطلب وہ کراتے ہیں. such as behavioral interviews, case interviews, group interviews, phone and video interviews, online interviews. یہ اس کی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک تو یہ خود ایک سیلف ایکسپلینیٹری بھی ہیں اور آگے ہر ایک کا ایک ایکسپلینیشن موجود ہے. Interviewers use behavioral based interviews. انٹرویورز جو ہیں، انٹرویو لینے والے ہیں بیہیویرل بیسڈ چال چلن طرز عمل کی بیس پر کی بنیاد پر جو انٹرویوز کنڈکٹ کراتے ہیں وہ اس لیے کنڈکٹ کراتے ہیں ٹو نو کہ وہ یہ جان لیں اباؤٹ دا پرسنالٹی ٹریٹ کہ وہ پرسنالٹی ٹریٹ جان لیں، وہ شخصیت کی خصلت کو، خاصیت کو، اس شخص کی اس اپلیکنٹ کی خصلت کو جان لیں، بیہیویئر اس کے طرز عمل کو جان لیں، اینڈ ایٹیٹیوڈ اور اس کا رویہ جان لیں. کس کا؟ آف دا اسپائرنگ کینڈیڈیٹ. اسپائرنگ خواہش مند، کینڈیڈیٹ امیدوار. جو ملازمت کا خواہش مند امیدوار ہے اس کی پرسنالٹی ٹریٹ، اس کی شخصیت کی جو خاصیتیں ہیں، جو خصلتیں ہیں، جو اس کا طریقہ کار ہے وہ جان لے، بیہیویئر جان لے، طرز عمل اور طرز عمل یا چال چلن، اینڈ ایٹیٹیوڈ اور اس کا رویہ معلوم کرنا چاہتا ہے انٹرویور. دا آئیڈیا از دیٹ اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے پاسٹ بیہیویئر پریڈکٹس کہ جو کسی شخص کا پرانا جو طرز عمل ہے، جو چال چلن ہے، سابقہ چال چلن جو ہے پریڈکٹس اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے یا یہ پیش گوئی کرتا ہے ہاؤ اے پرسن ول ایکٹ ان دا نیو جاب کہ یہ شخص نئی ملازمت میں کس طرح اس کا طرز عمل ہوگا، کس طرح یہ کام کرے گا. کوئی شخص ہیں وہ جھگڑالو ہیں تو جب وہ انٹرویور معلوم کر لیتا ہے کہ پچھلے جاب میں جھگڑے کی بنیاد پر یہ نکالا گیا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، یا تو وہ اس کی ریزن معلوم کر لیتا ہے کہ یہ جھگڑا کیوں ہوا تھا، کیوں آپ کو نکالا گیا تھا، یا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یہ انسان جو ہے اس کی خصلت، اس کی پرسنالٹی ٹریٹ کچھ اس قسم کی ہے، اس کا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کچھ اس قسم کا ہے کہ یہ نیو جاب میں فٹ نہیں ہوگا. تو یا فٹ ہونے کا یا نہ فٹ ہونے کا وہ بیہیویئرل انٹرویوز میں اندازہ لگا لیتا ہے. In this type of interview اس قسم کے انٹرویو کے دوران a person
کوئی شخص مطلب اپلیکینٹ وہ جو امیدوار ہے would not get many easy yes or no questions. اس کو بہت سارے ایزی آسان یس اور نو کویسچنس نہیں ملیں گے. مطلب کوئی ایسے کویسچن نہیں ہوں گے کہ وہ کہیں کہ اس کا جواب یس اور نو میں ہوگا اور یس نو میں جواب دے کے وہ واپس آ جائے گا. اینڈ ان موسٹ کیسز اور بہت سارے کیسز میں ہی اور شی نیڈس ٹو آنسر ود این اینیکڈوٹ. اس کو بہت سارے کیسز میں ایسی سچویشن ہو جاتی ہیں کہ اس کو اینیکڈوٹ کے ساتھ مطلب تفصیلی واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے. اینیکڈوٹ جوک کو بھی کہتے ہیں, اینیکڈوٹ مفصل واقعہ بیان کرنے کو بھی کہتے ہیں. اس کو جوابات تفصیلی دینے ہوتے ہیں about a previous experience, کسی پرانے سابقہ تجربے کے بارے میں اس کو تفصیلی جوابات دینے ہوتے ہیں. Interviews in which the interviewer giving the candidate a job related scenario and asking to manage the situation is called case interview. وہ انٹرویوز جس میں انٹرویور کینڈیڈیٹ کو امیدوار کو جاب سے ریلیٹڈ جاب سے متعلقہ ایک سیناریو دے دیتے ہیں, ایک منظر ایک خاکہ دے دیتے ہیں اور آسکنگ اور ان سے پھر کہتے ہیں یا پوچھتے ہیں ٹو مینیج دا سچویشن کہ اس سچویشن کو کس طرح تم ڈیل کرو گے, اس سچویشن کو کس طرح تم قابو کرو گے. اٹ از کالڈ کیس انٹرویو. تو اس قسم کے انٹرویو کو کیس انٹرویو کہتے ہیں. پچھلا انٹرویو بیہیویئرل بیس تھا اور اس میں چال چلن معلوم کیا جاتا تھا. یہ جو انٹرویو ہے اس میں کیس دیا جاتا ہے کہ اگر فرض کریں آپ اسسٹنٹ کمشنر کے جاب کے لیے انٹرویو کے لیے گئے ہیں تو آپ کو ایک کیس دے دیا جاتا ہے کہ پبلک نکل آئی ہے, انہوں نے سڑک بند کر دی ہے, ان کے یہ مطالبات ہیں, آپ کس طرح اس کو ڈیل کریں گے. تو اگر آپ اپنی کوئی سچویشن دے دیتے ہیں کہ میں اس قسم کا سچویشن کریٹ کر کے یا اس قسم کا سلوشن میں کروں گا, اس سلوشن کے ذریعے میں حل کروں گا, تو پھر وہ آپ سے کراس کویسچننگ بھی کرتے ہیں کہ فرض کرو فلاں پارٹی والے آ جاتے ہیں, فلاں اپوزیشن کے لوگ آ جاتے ہیں یا یہ سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے. فرض کریں آپ کے پاس نفری زیادہ نہیں ہے, پھر آپ کیا کریں گے. فرض کریں آپ کے سارے لوگ خلاف ہیں, پھر آپ کیا کریں گے. لوگوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے, پھر آپ کیا کریں گے. تو ایک سیناریو اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور اس کا مطلب ذہن دیکھتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ سلوشنز کی طرف کتنی مطلب پازیٹیولی جاتا ہے اور کتنی جلدی سلوشنز کریٹ کر لیتا ہے. This type of interviews are most often used for management, consulting, and investment and executive positions and require the applicants to show off analytical ability and problem solving skills. اس قسم کے انٹرویوز جو ہیں وہ موسٹ آفٹن اکثر و بیشتر مینجمنٹ, کنسلٹنگ مطلب مشیر وغیرہ کے لیے, مینجمنٹ لیول کے لیے, اینڈ انویسٹمنٹ اور سرمایہ کاری لیول کے لیے, سرمایہ کاری کے لیے اگر آفیسر چاہیے ہو, اینڈ ایگزیکٹو پوزیشنز اور افسران اعلیٰ کی پوزیشنز کے لیے اس قسم کے انٹرویوز کرائے جاتے ہیں. اینڈ ریکوائر دا ایپلیکینٹس, اس میں ایپلیکینٹس سے یہ طلب کیا جاتا ہے ٹو شو آف کہ وہ دکھائیں انالیٹیکل ایبلٹی, اپنی تجزیاتی قابلیت دکھائیں, اینڈ پرابلم سالونگ سکلز, اور مسائل کے سالو کرنے کے, مسائل کے حل کرنے کے ان کے جو ہنر ہیں وہ اس میں شو آف کریں, دکھائیں. انٹرویوز وہ انٹرویو دیٹ ریکوائر ٹو گیو ایگزامپلز آف اسپیسیفک اسکلس, جس میں خاص ہنروں کے مثال مطلب دینے پڑتے ہیں, ان کا ڈیمونسٹریشن کرنا پڑتا ہے, مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, اور کالڈ کمپیٹنسی بیسڈ انٹرویوز. ان کو اہلیت کی بنیاد یا قابلیت کی
کی بنیاد کی انٹرویو کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی کمپیٹنسی دیکھنی ہے، اس کی متعلقہ جاب کی جو اہلیت ہے وہ دیکھنی ہے. اور جاب اسپیسیفک انٹرویوز، یا اس کو جاب سے متعلقہ خاص جاب سے متعلقہ انٹرویو کہا جاتا ہے. ان سچ انٹرویوز، اس قسم کے انٹرویوز میں the interviewers will ask questions that will help them determine if a person has the knowledge and skills required for the specific job. اس قسم کے انٹرویوز میں انٹرویورز ایسے سوالات پوچھتے ہیں جن کے جوابات سے ان کو یہ مدد ملتی ہے ٹو ڈٹرمن، کہ وہ یہ معلوم کر لیں کہ آیا یہ جو کینڈیڈیٹ ہے، یہ جو شخص ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس جو ہے اس خاص جاب، اسپیسیفک جاب، اس خاص جو کام ہے اس کی ریکوائرڈ، اس کی جو ضروریات ہیں، سکلز، اس کی جو ضروری سکلز ہیں، ہنر ہیں، اس شخص کے پاس وہ ہنر ہیں، وہ نالج ہیں، وہ علم ہے یا نہیں. بیفور یو گو آن اے جاب انٹرویو، کسی بھی جاب انٹرویو میں جانے سے پہلے اٹس امپورٹنٹ، یہ بات اہم ہے، ٹو فائنڈ آؤٹ as much as you can about not only the job، کہ آپ as much as you can، جتنا کہ آپ کر سکتے ہیں اتنا فائنڈ آؤٹ کر لیں، اتنی معلومات لے لیں، یہ بڑی اہم چیز ہیں. about not only the job، نہ صرف یہ کہ اس کام کے بارے میں، but also the organization، بلکہ جس آرگنائزیشن میں آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں اس آرگنائزیشن کے متعلق بھی آپ معلومات حاصل کر لیں. getting information about employing organization is a critical part of interview preparation. انٹرویو کے لیے پریپریشن کرنے میں، تیاری کرنے میں جو کرٹیکل پارٹ ہے، جو اہم ترین حصہ ہے، وہ اس آرگنائزیشن، جو امپلائنگ آرگنائزیشن ہے، جو ادارہ آپ کو نوکری دے رہا ہے، اس کے متعلق کافی معلومات حاصل کرنا یہ انٹرویو کی تیاری کا اہم حصہ ہے. It will help you prepare to answer interview questions about the organization. اگر آرگنائزیشن کے بارے میں آپ سے سوالات ہوتے ہیں تو آپ کو ان سوالات کے جوابات دینے کی تیاری میں آپ کو مدد ملے گی، کیونکہ جتنا زیادہ آپ آرگنائزیشن کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے اتنی زیادہ آپ سوالات کے جوابات دے سکیں گے. You will also be able to find out، آپ یہ معلوم کرنے میں کہ بھی قابل ہو جائیں گے، جب آپ معلومات کر لیں گے تو آپ اس کی بات کے بھی قابل ہو جائیں گے کہ آپ یہ معلوم کر سکیں with the organization، کہ آیا وہ جو ادارہ ہے جس میں آپ جاب انٹرویو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں and its culture، اور اس کا جو ماحول ہے are a good fit for you or not، یہ آپ کے کلچر سے، آپ کے ماحول سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں. مطلب آپ کو پتہ چل جائے گا اگر آپ مذہبی خیالات کے حامل ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ اتنے لبرل ہیں کہ مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے وہ جگہ گڈ فٹ نہیں ہے. اگر آپ بہت زیادہ لبرل ہیں اور وہ مذہبی خیالات کے حامل لوگ ہیں تو پھر آپ کے لیے وہ بھی گڈ فٹ نہیں ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ ایک مثال ہے، مطلب آپ اپنی نیچر، اپنا ماحول، اپنا کلچر دیکھ کر اس کا کمپیریزن اس کے ساتھ کر لیں گے، اور انٹرویو سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میرے ماحول اور میرے جو بود و باش ہے میرا، اس سے مطابقت یہ کمپنی رکھتی ہے یا نہیں. It takes less than a second for your brain to decide. آپ کے برین کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، آپ کے دماغ کو فیصلہ کرنے کے لیے لیس دین اے سیکنڈ چاہیے ہوتا ہے، سیکنڈ سے کم وقت چاہیے ہوتا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں if you like or not، کہ آیا آپ پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں،
کس چیز کو؟ that other person you are meeting، وہ جو دوسرا شخص ہے جس سے آپ مل رہے ہیں انٹرویو کے درمیان، جو آپ کا انٹرویو لینے والا ہے، تو آپ کے دماغ کو 1 سیکنڈ سے کم عرصہ لگتا ہے یہ فیصلہ کرنے میں کہ آپ اس شخص کو پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں۔ تو جس طرح آپ کو 1 سیکنڈ سے کم عرصہ لگتا ہے اس کا حلیہ دیکھ کر، اس کا طریقہ ملنے کا طریقہ دیکھ کر، اس کے اخلاق دیکھ کر، پہلے ہی سیکنڈ میں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن والی بات ہے، تو اس طرح اس شخص کو بھی یہی مطلب لگتا ہوتا ہے کہ آپ پہلے سیکنڈ میں اپنا تاثر قائم کر لیں۔ اٹس یور اپیئرنس، تو آپ کا جو حلیہ ہوتا ہے، جس طرح آپ دکھائی دیتے ہیں، دیٹ از یوزولی دا فرسٹ ریفرنس فار پیپل، جو لوگوں کے لیے عام طور پر پہلا حوالہ ہوتا ہے۔ آپ کا پہلا تعارف لوگوں کے لیے آپ کا لباس پہننے کا طریقہ، آپ کے بال کس طرح بنے ہوئے ہیں، آپ نے اپنا حلیہ کس طرح بنایا ہوا ہے، وہ جو ہے آپ کا پہلا ریفرنس ہوتا ہے۔ لوگ اس کو دیکھ کر، آپ کی شکل کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ نیڈلیس ٹو سے اس بات کی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان اے جاب انٹرویو سچویشن، کہ جاب کے انٹرویو کی صورتحال میں یو مسٹ بی اویئر، آپ کو اس بات سے باخبر ہونا ہوگا آف ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از، کہ یہ بات کتنی زیادہ ضروری ہے، ٹو کوئکلی میک اے بریلینٹ فرسٹ امپریشن، کہ آپ بڑی تیزی کے ساتھ فوراً ایک بریلینٹ، ایک شاندار قسم کا فرسٹ امپریشن، پہلا تاثر آپ قائم کریں۔ our clothes and how we perceive ourselves، ہمارے کپڑے اور ہم اپنے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، مطلب جب ہم اپنے آپ کو سنوارتے ہیں تو یا اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تو اپنے بارے میں پہلی رائے ہماری ہوتی ہے، وہ رائے بہت ضروری ہوتی ہے، اس سے ہماری شخصیت پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ بیئرز، یہ بیئرز نہیں ہے، یہ بیئرز ہونا چاہیے۔ بیئرز a great impact on our confidence، اس کی ہماری کانفیڈنس پر، ہمارے اعتماد پر بہت بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ whether you are hanging out with old friends، آیا یا اگر آپ اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، میٹنگ نیو پیپل، یا آپ نئے لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، اور ٹرائنگ ٹو لیو اے لاسٹنگ امپریشن آن کولیگس، یا آپ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے کولیگس پر، اپنے ساتھیوں پر ایک لاسٹنگ قسم کا، ایک دیرپا قسم کا امپریشن قائم کرے، ایک تاثر چھوڑے ان پر۔ دا رائٹ آؤٹ فٹ، تو ان سب باتوں کے لیے رائٹ آؤٹ فٹ جو ہے، جو مناسب لباس ہے، کین بی اے ہیوج کانفیڈنس بوسٹر، یہ آپ کے کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے ایک بہت بڑا آلہ ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے یہ رائٹ آؤٹ فٹ یا مناسب لباس۔ برائٹ آئیڈیاز، شاندار قسم کے خیالات، ایکسینچویٹڈ بائی اے پروفیشنل لک، اور شاندار قسم کے خیالات کو جب پروفیشنل لک، پروفیشنل وضاحت یا ایک جو حلیہ ہے اس کی ایکسینچویشن اگر مل جائے، اس کی تاکید اگر مل جائے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جب مل جاتے ہیں، کین گو اے لانگ وے، تو یہ جو ہے ایک مؤثر کام کرتے ہیں، یہ دونوں مل کر بہت زیادہ تاثیر قائم کرتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اسپیشلی ان اے جاب انٹرویو، خاص کر جاب انٹرویو کے دوران، جب آپ کے خیالات بھی اچھے ہوں اور اس کو یہ ایکسینچویٹڈ ہو، اس کو تاکید ملی ہو پروفیشنل لک سے۔ اٹس ناٹ اباؤٹ فینسی کلوتھس اور پاپولر نیم برانڈس،
ہم فینسی کپڑوں کی بات نہیں کر رہے ہیں یا مشہور قسم کے مشہور ناموں والے برانڈز کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ آپ مشہور برانڈ کے کپڑے خرید لیں اور وہ پہن لیں. اٹس اباؤٹ فیلنگ گڈ اباؤٹ یور سیلف. یہ بات جو ہم کر رہے ہیں یہ اس لباس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لباس آپ پہن لیں، وہ بے شک پرانا لباس کیوں نہ ہو، لیکن ایسا لباس ہو کہ جس میں آپ اپنے بارے میں بہترین محسوس کریں. اینڈ چوزنگ کلودنگ، اور ایسے کپڑے آپ اختیار کر لیں، منتخب کر لیں دیٹ ریفلیکٹس یور پرسنالٹی، جو آپ کی شخصیت کا اظہار کرتے ہیں جو کپڑے. ڈونٹ بی انٹو ٹرینڈس، آپ رجحانات یا فیشن کی طرف نہ جائیں. آپ رجحان کو چھوڑیں، فیشنوں کو چھوڑیں کہ فلاں جگہ یہ فیشن چل رہا ہے، اس قسم کے کپڑے ہونے چاہیے، یا مطلب اپنی شخصیت کے مطابق کپڑے پہنیں. ڈونٹ میک فیشن اون یو، آپ فیشن کی غلامی نہ کریں، فیشن کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. بٹ یو ڈیسائیڈ واٹ یو آر، لیکن آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کیا ہیں. واٹ یو وانٹ ٹو ایکسپریس بائی دا وے یو ڈریس، اور آپ جس قسم کے کپڑے آپ پہنتے ہیں تو آپ کیا اس سے کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں. اینڈ دا وے یو لیو، اور آپ جس بود و باش کو اختیار کرتے ہیں اور جو کپڑے آپ پہنتے ہیں اور جس طرح آپ کا رہن سہن ہے یا آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس سے آپ کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں لوگوں پر، کیا میسج دینا چاہتے ہیں اس سے. There is no need for expensive clothes or fancy brands. تو اس کے لیے قیمتی کپڑوں کے خریداری یا قیمتی کپڑوں کی یا فینسی برانڈز کی ضرورت نہیں ہے. لکس اینڈ اپیئرنس آرنٹ ایوری تھنگ، جو آپ کا حلیہ ہے اور جس طرح آپ کی شکل ہے یہ سب کچھ تو خیر نہیں ہے، بٹ سیلف ایکسپریشن through fashion will certainly add some fun and sparkle to your life. لیکن فیشن کے ذریعے اگر آپ سیلف ایکسپریشن کرتے ہیں، اپنے آپ کو خود نمائی کرتے ہیں، اپنے آپ کا اظہار پرسنالٹی کا کرتے ہیں، تو یہ آپ کی زندگی میں سرٹنلی یقینی طور پر کچھ مزہ اور سپارکل اور ایک قسم کی چمک کا اضافہ کر لیں گے یہ چیزیں. Probably the single most important advice is، اور شاید جو اکلوتا اور بہت زیادہ اہم ایڈوائس ہے، جو نصیحت ہے، وہ یہ ہے کہ ڈریس ان اے وے دیٹ سیز یو مین بزنس، کہ آپ اس طریقے سے ڈریس اپ کر لیں، اس طریقے سے کا لباس پہن لیں کہ لوگوں پر آپ ظاہر کریں کہ ہاں آئی مین اٹ، کہ ہاں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. ڈریس اسمارٹلی فار دا انٹرویو اینڈ ایوائڈ اوور ڈریسنگ. انٹرویو کے لیے بڑی ہوشیاری سے آپ ڈریسنگ کر لیں، بڑی ہوشیاری سے کپڑے چن لیں اور اوور ڈریسنگ کو ایوائڈ کریں، مطلب بہت زیادہ اپنے اوپر کپڑے نہ لا دیں کہ جو کچھ بھی آپ کو ملے وہ آپ پہن لیں. دیٹ سیمز ایز کلمزی، کیونکہ یہ اس سے اناڑی پن ظاہر ہوتا ہے، ڈس رسپیکٹفل، اور اس سے بے ادبی کا مظاہرہ ہوتا ہے، چیپ، یہ گھٹیا قسم کی مطلب آپ دکھائی دیتے ہیں، اینڈ انٹائیڈی، اور اس سے انسان گندا یا بے ڈھنگا دکھائی دیتا ہے. یور اپیئرنس not only influences your interviewer's perception، آپ کا جو حلیہ ہے یہ نہ صرف آپ کے انٹرویو لینے والے کا جو
خیال ہے نہ صرف اس پر اثر ڈالتا ہے جو آپ کے بارے میں اس کی سمجھ ہے، آپ کے بارے میں اس کا جو وہ ہے انڈرسٹینڈنگ ہے، نہ صرف یہ کہ تصور پرسیپشن تصور، نہ صرف یہ کہ اس کے تصور پر اثر ڈالتا ہے آف یو اباؤٹ یو، مطلب آپ کے بارے میں جو وہ تصور کرتا ہے، بٹ اٹ آلسو افیکٹس ہاؤ یو فیل اباؤٹ یور سیلف، لیکن یہ آپ کے اپنے بارے میں جو فیلنگز ہیں، احساسات ہیں، ان کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اس کا میں آپ کو اس طرح مثال دے سکتا ہوں کہ جب ہم بہترین کپڑے پہن لیتے ہیں اور جوتے وغیرہ اور اپنے آپ کو بہترین انداز میں سنوار لیتے ہیں تو ہمارے رکھ رکھاؤ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں بھی جو ہے فرق آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم کیجول کپڑوں میں ہیں تو کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں، ایون زمین پر بھی بیٹھ جاتے ہیں، مٹی کے ڈھیر پر بھی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اگر ہمارا ڈریس جو ہے وہ صاف ستھرا ہو اور ایک مطلب رسپیکٹفل قسم کا ہو تو پھر ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ آئیڈیلی مثالی جو بات ہے، یو ہیو ٹاکڈ ٹو اے کرنٹ امپلائی، کہ آپ انٹرویو جانے سے پہلے وہاں جو کرنٹ امپلائی ہے، وہاں جو کام کرنے والا کوئی بندہ ہے، اس سے آپ بات کر چکے ہوں معلومات لینے کے لیے، اور لکڈ اراؤنڈ دا کیمپس، یا آپ اس جگہ جا چکے ہوں، مطلب آپ نے ریکی کی ہو، آپ جا کر آپ ایز اے وزٹر جا کر آپ نے وہ آفس دیکھ لیا ہو، اینڈ ہیو این انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ کیجول اور فارمل دا کمپنی از، اور آپ یہ معلومات حاصل کر چکے ہوں انٹرویو سے پہلے کہ وہ کتنے کیجول قسم کے لوگ ہیں، آرام دہ قسم کا لباس پہنتے ہیں یا آرام دہ قسم کا ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یا ہاؤ فارمل دا کمپنی از، یا یہ وہ کمپنی کتنی رسمی قسم کی ہے، مطلب 3 پیس سوٹ میں ہوتے ہیں، ٹائی شائی لگائی ہوتی ہے، بوٹ وغیرہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، مکمل ایک آفیشل ڈریس اپ ہوتا ہے ان کا، یا کیجول ڈریسنگ ہوتی ہے ان کی، تو یہ ساری معلومات آپ لے چکے ہوں۔ دین ڈریس سلائٹلی ابو دیٹ، پھر تھوڑا سا اس کے ساتھ فرق رکھ کے تھوڑا سا اس کے اوپر پہن لیں، مطلب تھوڑا سا اس سے اچھا بہتر والا پہن لیں، بہت زیادہ آپ اس کی طرف نہ جائیں، فارمیلٹی کی طرف نہ جائیں۔ ٹو شو رسپیکٹ، اور یہ اس لیے کہ آپ ایک رسپیکٹ شو کریں، ایک ادب کا مظاہرہ کریں کہ بھائی میں کام کے لیے آیا ہوں، آئی مین بزنس۔ جاب انٹرویوز آر نرو ریکنگ، نو میٹر ہاؤ اسمارٹ یو آر، قطعی نظر اس کے، نو میٹر قطعی نظر اس کے، ہاؤ اسمارٹ یو آر، کہ آپ کتنے ہوشیار کیوں نہ ہوں، جاب انٹرویوز جو ہیں وہ نرو ریکنگ ہوتے ہیں، اعصاب کو توڑنے والے ہوتی ہیں۔ بیکاز یو آر essentially submitting yourself to be judged in half an hour by strangers، کیونکہ آپ آدھے گھنٹے کے لیے آپ اسٹرینجرز کے حوالے کرتے ہیں اپنے آپ کو، اسینشلی لازمی طور پر آپ اپنے آپ کو غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اجنبیوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جو آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو جانچتے ہیں، who have the power to control your financial future، اور ان کے پاس ان کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کے مالی مستقبل کو کنٹرول کریں، مطلب ان کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کو نوکری دیں تو آپ مالی طور پر اچھے ہوں گے، مالی طور پر بہتر ہوں گے اس کے بعد، اور اگر نہ دیں تو مالی مسئلہ ہوگا آپ کو، تو یہ فائنینشلی آپ کے فیوچر کو اس طرح کنٹرول کرنے والے پاورز جو ہیں ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں who would not be anxious، تو ایسی حالت میں کون ایسا ہوگا جو فکر میں نہ ہوگا۔ The interviewers have already reviewed your resume، آپ نے جو ریزیومے جو سی وی آپ نے سبمٹ کیا ہے اس میں آپ کی فل ڈیٹیلز ہوتی ہیں، تو انٹرویورز نے آلریڈی ان کو جو ہے چیک کیا ہوا ہوتا ہے، ان کو دیکھا ہوا ہوتا ہے، اینڈ نو، اور وہ جانتے ہیں
many things about your academic achievements. وہ آپ کے تعلیمی قابلیت یا تعلیمی کارناموں کے بارے میں بہت ساری چیزیں جانتے ہیں. And work experience if any. if any اگر ہو، اگر کوئی آپ کا ورک ایکسپیرینس ہو تو اس کے بارے میں بھی وہ جانتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے ریزیومے میں آلریڈی سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. So the primary purpose of the interview is to fill in the gaps. اس لیے جو ضروری معلومات ہیں وہ تو ان کے پاس ہیں، تو انٹرویو کا پھر بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو خالی جگہ ہیں، وہ جو ناقص معلومات ہیں، اس کو فل ان کریں، اس کو پر کریں یا اس کو معلوم کر لیں. اینڈ اسیس، اور وہ یہ اندازہ لگائیں if you are a good fit or otherwise، کہ آیا آپ ان کی کمپنی کے لیے فٹ ہیں، مناسب ہیں، یا اس کے برعکس ہیں، مطلب نامناسب ہیں. سیریسلی if you can prove that you are smart, high functioning person، اگر آپ سنجیدہ طور پر یہ ثابت کر سکیں کہ آپ جو ہیں ایک ہوشیار اور ہائی فنکشن والے، ایک اچھی بہترین کارکردگی والے شخصیت ہیں یا شخص ہیں، تو کیا ہوگا؟ you will pass a major test. اس آدھے گھنٹے میں جب آپ یہ ثابت کر لیں کہ آپ ہائی فنکشننگ قسم کے پرسن ہیں یا ایک ہوشیار انسان ہیں، تو you will certainly pass a major test، تو آپ ایک بہت بڑا امتحان جو ہیں وہ یقیناً پاس کر لیں گے. Studies show، تجزیے بتاتے ہیں، تجزیوں سے پتہ چلتا ہے that about 30% of hiring decisions are made within the first 5 minutes، کہ ہائرنگ ڈیسیجنز جو ہیں، بھرتی کے فیصلے، ان میں سے 30% فیصلے پہلے 5 منٹ میں کیے جاتے ہیں. اینڈ 5% are made in the first 60 seconds. اچھا، تو 5% جو فیصلے ہیں ہائرنگ کے، بھرتی کے عمل کے، وہ تو پہلے 60 سیکنڈ میں ہی ہوتے ہیں. So you have to look into that part. اس لہٰذا آپ کو اس حصے کی طرف یا اس چیز کی طرف توجہ دینی ہوگی. Considering the importance of your first impression، اپنے پہلے تاثر کے بارے میں مطلب کہ زیر غور لاتے ہوئے as well as your own nerves in the beginning of the interview، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرویو کی شروعات میں آپ کے اپنے اعصابی کنٹرول کے بارے میں اگر آپ سوچیں، it's a good idea to carefully plan your opening، تو یہ ایک اچھا خیال ہے کہ آپ بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی شروعات کا منصوبہ بنا لیں. If you can ask the first question، اگر آپ پہلے ہی کویسچن کو بڑی مہارت، انتہائی مہارت کے ساتھ اس کا جواب دے دے، it will build your confidence for the rest of the interview، تو باقی کے انٹرویو کے لیے یہ آپ کے کانفیڈنس کو بنا لے گا، آپ کے کانفیڈنس کو بلڈ کر دے گا. One important key to success is self confidence، کامیابی کی ایک اہم کنجی، ایک اہم چابی جو ہیں وہ خود اعتمادی ہیں. اور خود اعتمادی کس طرح آتی ہے؟ An important key to self confidence is preparation، اور خود اعتمادی کی ایک چابی جو ہے، اہم ترین چابی، وہ تیاری ہے. جب آپ تیار ہوتے ہیں ہر لحاظ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں خود اعتمادی خود بخود آئے گی. Use a firm handshake، آپ سختی سے ہاتھ ملائیں، ایک اچھے انداز میں ہاتھ ملائیں، اتنی بھی سختی بھی نہیں کہ آپ انٹرویو لینے والے کا ہاتھ ہی مروڑ کر رکھ دیں. اسمائل، اور مسکرائیں. میک آئی کانٹیکٹ، انٹرویو لینے والے کے آنکھوں میں آنکھیں ملائیں. سٹ ٹال، سیدھا ہو کر بیٹھیں. اینڈ لین ان ٹو شو یو آر انگیجڈ، اور آگے کی طرف جھک کر یہ کوشش کریں، یہ دکھائیں آپ کہ آپ انگیجڈ ہیں، آپ اس کے ساتھ اس کو انہماک سے سن رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ مشغول ہیں. بی پریزنٹ ان دا مومنٹ، حاضر دماغ رہیں. اینڈ ریئلی لیسن، اور سنیں
اور توجہ سے سنیں. rather than think about what you want to say in the future, بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچتے رہیں کہ آگے اب میں کیا اگلے منٹ میں اگلے 2 منٹ میں نے کیا بولنا ہے. نہیں، آپ اس بندے کو سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے. moreover focus on what the hiring manager is saying now. اس کے علاوہ آپ اس بات پر توجہ مرکوز رکھیں کہ بھرتی کرنے والا مینیجر اب کے اب اسی وقت حاضر وقت میں کیا کہہ رہا ہے. and react accordingly, اور اس کے مطابق رد عمل دے دیں. اس کے مطابق جو ہیں جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہی جواب اس سوال کے بالکل متعلقہ جواب آپ دے دیں. it should be a fluid بیک اینڈ فورتھ کنورسیشن. یہ ایک سریع الحرکت قسم کی فلوٹ سریع الحرکت قسم کی بیک اینڈ فورتھ کنورسیشن ہو سکتی ہے. ایک بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، اظہار خیال ہو سکتا ہے. بیک اینڈ فورتھ ڈیٹیل ڈسکشن ہو سکتی ہے. اینڈ برنگ اے لاٹ آف انرجی، اور آپ بڑی توانائی کے ساتھ جو ہیں انٹرویو میں حاضر ہو جائیں. if you are excited about the position، اگر آپ اس پوزیشن کے حاصل کرنے کے لیے پرجوش ہیں، the interviewer will get excited about you، تو انٹرویو لینے والا آپ کے بارے میں ضرور پرجوش ہو جائے گا. most interviews start the same way، اکثر و بیشتر انٹرویوز جو ہیں ایک ہی انداز میں ان کی شروعات ہوتی ہیں. سم اسمال ٹاک، سب سے پہلے چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں. اینڈ بینٹر، کچھ ہنسی مذاق ہوتا ہے، کیونکہ جو پروفیشنل انٹرویور ہوتا ہے تو وہ اس کے سامنے جب نیا بندہ آ جاتا ہے تو اس کی وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا جو ہے کانفیڈنس بلڈ اپ ہو جائے، تو پہلے چھوٹی موٹی باتیں کرتا ہے. کچھ اگر اس کو درمیان میں کوئی چٹکلا سا ہو جاتا ہے تو وہ بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جو آنے والا ہے اس کا کانفیڈنس بحال ہو جائے. فالوڈ بائی سم ورژن آف ٹیل می اباؤٹ یور سیلف، پھر تقریباً اس قسم کی بات پوچھی جاتی ہے کہ ٹیل می اباؤٹ یور سیلف، اپنے بارے میں مجھے کچھ بتائیے، یا انٹروڈیوس یور سیلف، مطلب اس قسم کی کوئی بات ہوگی. تو یہ ضرور 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 مطلب انٹرویو لینے والا اس قسم کا سوال کرتا ہے. اور پہلا سوال یہی ہوتا ہے، جو فارمل انٹرویو شروع ہو جاتا ہے تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے. This open-ended question is a great way for you to take control of your story. تو یہ جو اوپن اینڈڈ، یہ جو لامتناہی قسم کا، کیونکہ اس نے آپ سے پوچھا ہے ٹیل می اباؤٹ یور سیلف، تو آپ پوری اپنی کہانی اس ایک سوال کے جواب میں جو متاثر کن باتیں ہیں آپ یہاں بتا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا طریقہ ہے، ایک بہت بڑا چانس ہے کہ آپ اپنی سٹوری کا کنٹرول، مطلب اپنی سٹوری کا قابو جو ہیں وہ اپنے قابو میں کر لیں. اینڈ اسٹارٹ بلڈنگ دا کیس فار وائی یو آر پرفیکٹ فار دس جاب، اور پھر آپ وہ کیس بلڈ اپ کریں کہ اس کو یہ پروف کر سکیں کہ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ اس جاب کے لیے ایک پرفیکٹ اور ایک صحیح انتخاب ہیں. یو نیڈ اے پلان، آپ کو ایک ایسا منصوبہ چاہیے ٹو ٹیکل دا ایلیفینٹ ان دا روم، کہ آپ مشکلات سے نمٹ سکیں. ٹیکلنگ ایلیفینٹ ان دا روم، ایلیفینٹ ان دا روم مطلب مشکل سچویشن، ٹیکل کرنا، اس کو قابو کرنا. اور ایلس اٹ ول ایٹ ایٹ یور کانفیڈنس بیفور، ڈیورنگ اینڈ آفٹر دا انٹرویو، ورنہ یہ سچویشن، یہ جو مشکل سچویشن ہے، یہ آپ یا تو آپ قابو کر لیں گے، یا یہ آپ کی انٹرویو سے پہلے، انٹرویو کے دوران اور انٹرویو کے بعد جو آپ کو کانفیڈنس چاہیے وہ اس کو کھا جائے گا. نو یور پرسیوڈ ویکنیس، جو آپ کی سمجھ میں آنے والی آپ کی ویکنیسز ہیں، آپ کی کمزوری ہیں، اس کو آپ پہلے سے جان لیں. The thing that may raise an interviewer's eyebrow، وہ کمزوری، وہ چیز جو انٹرویور کے ماتھے پر بل ڈال سکے یا جو انٹرویور کو حیران کر سکے، تو اس چیز کو پہلے سے آپ جان لیں. اینڈ پریپیئر ٹو ایڈریس اٹ ہیڈ آن، اور اس کو ہیڈ آن
براہ راست فوراً ایڈریس کرنے کے لیے، اس کو سولو کرنے کے لیے تیار رہیں۔ مطلب آپ اپنی کمزوری جو آپ کو پتہ ہے وہ ظاہر نہ ہونے دیں۔ ایٹ دا forefront آف این انٹرویورز مائنڈ، کسی بھی انٹرویورز کے ذہن میں جو نمایاں اہم بات ہوتی ہے، while conducting جاب انٹرویو، جب وہ جاب انٹرویو کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جاب اسپیسیفک کویسچنز آر ڈیزائنڈ، وہ جاب سے ریلیٹڈ سوالات جو ہیں اس طرح سے وہ ڈیزائن کرتا ہے، بنا چکا ہوتا ہے ٹو میجر دا کینڈیڈیٹس ایبلٹی ٹو پرفارم دا ڈیوٹیز آف دا جاب اگینسٹ دا اسکلز required to execute the position smoothly and effectively، کہ وہ اس کینڈیڈیٹ کی، اس امیدوار کی ایبلٹی کو جانچے، میجر کر لیں، ناپ لیں، مطلب جانچ لیں کہ آیا وہ ڈیوٹیز جو ہے اس کے سکلز ایسی ہیں جو کہ وہ ڈیوٹی کو اچھی طرح سے پرفارم کر سکے، وہ سکلز جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں، جن کی ضرورت ہوتی ہے ٹو ایگزیکیوٹ دا پوزیشن، کہ وہ اس پوزیشن کو مطلب اسموتھلی اور افیکٹولی ہموار طریقے سے اور متاثر کن انداز میں وہ چلا سکتا ہے یا نہیں، تو وہ ایسے سوالات جو ہیں وہ پوچھتا ہے۔ دس ٹائپ آف انٹرویو کویسچنز آر اسپیشلی امپورٹنٹ فار جابس، اس قسم کے انٹرویو کویسچنز جو ہیں، سوالات جو ہیں، وہ خاص طور پر ان جابس کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اہم ہوتی ہیں، ویئر ٹیکنیکل نالج از ریکوائرڈ، جہاں فنی علم کی، فنی معلومات کی ضرورت ہوتی ہیں، تکنیکی قسم کی معلومات کی ضرورت ہوتی ہیں، اور ویئر دا کمپنی نیڈز این ایکسپیرینسڈ کینڈیڈیٹ، اور یا جہاں کمپنی کو ایک باخبر اور تجربہ کار کینڈیڈیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ہو کین ڈو دا جاب فرام دا ویری فرسٹ ڈے، جو پہلے ہی دن سے اس جاب کو کرنے کا قابل ہو، تو وہ پہلے سے ایسی معلومات، ایسے کویسچنز کرتے ہیں کہ ان کو پتہ چل سکے کہ آیا یہ شخص اس جاب کو پہلے دن سے کر پائے گا یا نہیں۔ جاب اسپیسیفک انٹرویو کویسچنز آر ڈیزائنڈ، جو جاب سے ریلیٹڈ، خاص طور پر جاب سے متعلقہ کویسچنز ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیے گئے ہوتے ہیں، اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں ٹو ڈیٹرمن، کہ وہ لوگ معلوم کر لیں ان سوالات کے ذریعے if you have the knowledge and skills needed to perform the job، کہ آیا آپ کے پاس وہ علم اور وہ ہنر ہیں جو اس جاب کو پرفارم کرنے کے لیے، اس کام کو کرنے کے لیے ضروری ہیں، for which you are being considered، جس کام کے لیے آپ کا انٹرویو کیا جاتا ہے، جس کام کے لیے آپ پر غور کیا جا رہا ہے، آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے۔ when you respond to such types of questions، جب آپ اس قسم کے سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں، your goal should be to show that you are the best fit for the job out of all the applicants the employer is interviewing۔ تو اس دوران، اس انٹرویو میں آپ کا گول، آپ کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ اس کو ثابت کر سکیں، یہ دکھا سکیں کہ امپلائر جو جاب دینے والا ہے، وہ جتنے بھی ایپلیکینٹس، جتنے بھی امیدواروں کو انٹرویو کر رہا ہے، ان کی انٹرویو لے رہا ہے، ان میں سب سے فٹ اور سب سے مناسب شخص آپ اس جاب کے لیے آپ ہیں۔ ان ایڈیشن ٹو ہارڈ اینڈ فاسٹ اسکلس، آپ کی جو مطلوبہ مہارتیں ہیں، جو اس جاب کے لیے جو مہارت چاہیے ہے، اس کی اعلیٰ مہارتوں کے علاوہ دا امپلائر ول آلسو ایکسپلور، امپلائر کام دینے والا یہ بھی جاننا چاہے گا whether you have the right mindset for the job، کہ آیا اس جاب کے لیے جو ہے آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ کی ذہنیت، آپ کا ذہنی لیول جو ہے وہ ٹھیک ہے، مناسب ہے یا نہیں، اینڈ کین ہیلپ ٹو اچیو دا کمپنیز گولز، اور کیا آپ کی ذہنیت کمپنی کے اہداف کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں۔
It's always important to be prepared to respond effectively to the questions that employers typically ask. یہ تو بہت ضروری ہے کہ ہمیشہ آپ ان سوالات کے جوابات کے متاثر کن انداز میں، ایفیکٹو انداز میں رسپونڈ کرنے کے لیے آپ پریپیئر ہوں، آپ ہمیشہ تیار ہوں جو سوالات جو ہیں امپلائرز ٹپیکلی عام طور پر پوچھتے ہیں۔ انٹرویوز میں ایک قسم کے سوالات ہوتے ہیں جو عام طور پر پوچھے جاتے ہیں، مطلب آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں، آپ کے بچے ہیں یا نہیں، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے، انٹروڈیوس یور سیلف وغیرہ وغیرہ۔ اس سے پہلے آپ نے کہاں کام کیا ہے، آپ کیوں نکالے گئے تھے وہاں سے، کیا آپ نکالے گئے تھے یا خود نکلے تھے۔ تو یہ ٹپیکل کویسچنز ہیں، یہ ہر انٹرویو میں جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے سوالات کے لیے تو آپ جو ہیں 110% آپ کو پریپیئر ہونا چاہیے۔ اور باقی کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو یہاں سے وہاں مطلب پرسن ٹو پرسن جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، وہ اسپونٹینیس وہاں سوالات کیے جاتے ہیں، اور جو مطلب عام قسم کے نہ ہوں تو وہ آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو عام سوالات ہیں وہ تو ان کا جواب آنا تو آپ کو ضروری ہے۔ Since these questions are so common، چونکہ یہ سوالات بہت زیادہ عام ہوتے ہیں، اتنے عام ہوتے ہیں، the interviewers will expect you to be able to answer them smoothly۔ تو عام ہونے کی وجہ سے انٹرویو لینے والے آپ سے توقع کرتے ہیں کہ ان سوالات کا جو عام ٹپیکل سوالات ہیں، عام قسم کے سوالات ہیں، وہ تو بالکل ہموار انداز میں، بالکل سیدھے انداز میں آپ اس کے جوابات دینے کی مطلب آپ سے توقع رکھتے ہیں، اینڈ وداؤٹ ہیزیٹیشن، اور اس میں کوئی ہچکچاہٹ جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ یو ڈونٹ نیڈ ٹو میمورائز یور آنسرس، آپ کو اپنے جوابات جو ہے وہ اس کا رٹا لگانے کی یا اس کو میمورائز کرنے کی، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ یو شوڈ تھنک اباؤٹ واٹ یو آر گوئنگ ٹو سے، لیکن آپ کو بس یہ سوچنا ہے کہ آپ کو وہاں کیا کہنا ہے، سو دیٹ یو آر ناٹ پٹ آن دا اسپاٹ، تاکہ آپ کو زیادہ مشکل سوالات کی طرف نہ لے جایا جائے۔ پٹنگ آن دا اسپاٹ مطلب مشکل ایک سچویشن، مشکل سوالات کے سیشن کی طرف آپ کو نہ لے جایا جائے، کیونکہ جب انٹرویور کو پتہ چلتا ہے کہ بندہ ہیزیٹیٹ کرتا ہے تو پھر وہ اور کمپلیکیٹڈ قسم کے اور مشکل سوالات پوچھنے لگتا ہے۔ تو اس پٹنگ آن دا اسپاٹ سے بچنے کے لیے، مشکل سوالات کے سیشن سے بچنے کے لیے آپ جو ہے اسموتھلی جب جوابات دیں گے ٹپیکل کویسچنس کے، تو یہ آپ کا کانفیڈنس بھی بلڈ کرے گا اور انٹرویور کو بھی متاثر کرے گا۔ یور ریسپانسز ول بی اسٹرانگر ایف یو پریپیئر ان ایڈوانس، اگر آپ نے پہلے سے تیاری کی ہے تو آپ کے ظاہری بات ہے آپ کے جوابات جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوں گے۔ نو واٹ ٹو ایکسپیکٹ ڈیورنگ دا انٹرویو، آپ جو ہیں وہ کچھ جان لیں جو آپ انٹرویو کے دوران جو ہیں آپ توقع رکھتے ہیں کہ یہ سوالات کیے جائیں گے، تو اس کے جوابات آپ پہلے سے جان لیں۔ اینڈ ہیو اے سینس آف واٹ یو وانٹ ٹو فوکس آن، اور انٹرویو میں جانے سے پہلے یہ سمجھ بوجھ حاصل کر لیں کہ آپ کو کس چیز پر توجہ مرکوز کرنی ہے۔ ریہرسنگ is one of the best ways to prepare for a job interview۔ جاب انٹرویو کی تیاری میں ریہرسنگ جو ہے، جو پریکٹس ہے، ریہرسل جس کو ہم ریہرسل کہتے ہیں، جو پریکٹس ہے اس کا وہ بہت زیادہ بہترین طریقہ ہے۔ A mock interview، ایک نقلی انٹرویو، آلسو نون ایز اے پریکٹس انٹرویو، جس کو پریکٹس انٹرویو کہا جاتا ہے، از اے سیمولیشن آف این ایکچوئل جاب انٹرویو۔ یہ ایک حقیقی جاب انٹرویو کا نقل ہوتا ہے، مطلب آپ سامنے کسی کو بٹھا دیتے ہیں، اپنے کسی فیملی ممبر کو، یا اس کے لیے
پروفیشنل اکیڈمیز بھی ہوتی ہیں جو آپ کو پہلے انفارمیشن دیتی ہیں کہ آپ کو کوچنگ آپ کا کرتی ہے کہ اس طرح آپ نے جوابات دینے ہیں. پھر ایک سیشن میں آپ کا انٹرویو لیا جاتا ہے اور وہ بالکل ہی ایکچول انٹرویو کی طرح ہوتا ہے. تو یہ موک انٹرویو جو ہیں پھر آپ کی اسسمنٹ ہوتی ہیں کہ یہاں آپ کے ویک پوائنٹس یہاں ہیں اور اسٹرانگ پوائنٹس یہاں ہیں، تو اسٹرانگ پوائنٹس کو اور زیادہ اسٹرانگ کریں، ویک پوائنٹس پر آپ کام کریں. تو یہ جو موک انٹرویو ہے یہ بہترین طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ انٹرویو جانے سے پہلے موک انٹرویوز کریں. اٹ پرووائڈس جاب سیکرز ود این اپرچونٹی ٹو پریکٹس فار این انٹرویو. یہ جاب سیکرز کے لیے، جاب تلاش کرنے والے لوگوں کو ایسا موقع، ایسی اپرچونٹی، ایسا موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ پریکٹس کرے فار این انٹرویو، اصل انٹرویو کے لیے وہ پریکٹس کریں. اینڈ ریسیو فیڈ بیک آن دیئر انٹرویونگ اسکلز. اور ان کے جو انٹرویو دینے کی جو مہارت ہے اس پر فیڈ بیک بھی حاصل کر لیں، کمنٹ حاصل کر لیں. جو انٹرویور ہیں یا جو لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خواہ فیملی ممبرز ہوں یا پروفیشنل اس کے کوچ ہوں، مینٹر ہوں، ان سے فیڈ بیک حاصل کریں. ٹپیکل موک انٹرویو از اے پریکٹس جاب انٹرویو. جو عام نقلی انٹرویو ہوتا ہے یہ پریکٹس جاب انٹرویو ہوتا ہے. ہیلڈ ود ان پروفیشنل کیریئر کونسلر. یہ کسی کوچنگ اکیڈمی میں پروفیشنل پیشہ ورانہ کیریئر کونسلر کے ساتھ بھی منعقد ہو سکتا ہے. فرینڈز، دوستوں کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا انٹرویو لے لیں، اور فیملی ممبرز یا فیملی ممبرز میں اگر ایجوکیٹڈ لوگ ہوں تو ان کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. موک انٹرویو ہیلپس یو لرن ہاؤ ٹو آنسر ڈیفیکلٹ کویسچنس. جب آپ نقلی انٹرویو میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس سے آپ کو اس بات کی مدد ملتی ہے کہ آپ یہ جان لیتے ہیں، آپ یہ علم حاصل کر لیتے ہیں کہ آپ مشکل سوالات کے جوابات کس طرح دیں گے. اٹ ہیلپس یو ڈیولپ انٹرویو اسٹریٹجیز. اور یہ آپ کی اس چیز میں بھی مدد کرتے ہیں کہ آپ اپنے انٹرویو اسٹریٹجیز، پلانز، جو منصوبے ہیں، اس کو حکمت عملی ہے، اسٹریٹجیز حکمت عملی ہے، اس کو کس طرح بلڈ کریں، بنائیں. اٹ ہیلپس یو امپروو یور کمیونیکیشن اسکلز. اور آپ کے ظاہر ہیں جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں وہ بھی امپروو ہو جائیں گے، وہ بھی اس سے بڑھ جائیں گے. اینڈ اٹ ہیلپ یو ریڈیوس یور اسٹریس بیفور این ایکچوئل جاب انٹرویو. اور جو حقیقی جاب انٹرویو ہے، اصل جاب انٹرویو ہے، اس سے پہلے آپ کے اوپر جو دباؤ ہوتا ہے انٹرویو کا، اس میں ریڈکشن کرے گا، یہ کمی لائے گا یہ نقلی انٹرویو. If you act on these pragmatic suggestions and strategies. اگر آپ ان پریگمیٹک، ان حقیقت پسندانہ جو تجاویز ہیں، سجیشنز ہیں اور اسٹریٹجیز ہیں، حکمت عملیاں ہیں جو ہم نے بتائی، اگر آپ ان پر عمل کریں گے، you can be a high flyer. تو آپ میں کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، مطلب آپ کامیابی حاصل کر سکیں گے. امید ہے بیٹا کہ یہ جو ہے سیشن آپ کے لیے مددگار ثابت ہوا ہوگا، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو، آپ کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں یا جو بھی آپ کے کمنٹس ہوں تو آپ پلیز مجھے آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.